کہتے ہیں جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اس شادی میں 3 دلہے تھے، دلہن تھی ایک۔ پہلے ایک دلہا بدلا گیا، پھر دوسرا دلہا بدلا گیا، پھر تیسرا دلہا بدلا گیا، بس تیسرے شادی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کی شادی ہے۔ گاؤں کا چودھری تھا، اس کے تھے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا رضا اور ایک کا نام تھا رمیز۔ دونوں میں 1.5 سال کا فرق تھا اور دونوں بھائیوں میں پیار بڑا تھا اور دونوں ہی نا گبرو جوان تھے۔ جو رضا تھا نا بڑا خوبصورت گبرو جوان تھا اور کاروبار بھی کرتا تھا، زمین بھی کافی تھی اور حسین بہت تھا۔ لیکن نا اس میں ایک خوبی تھی، اس نے کبھی کسی عورت کی طرف نا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہر بندے کے کام آنے والا بندہ تھا۔ گاؤں کی بہت سی مٹیار نے جٹیاں اس کے قدموں میں اپنا دل لیے بیٹھ رہتی تھی کہ ہماری طرف دیکھ لے، پر رضا نے کسی لڑکی کو گھاس نہ ڈالا۔ رضا کی آخر بات طے کر دیتا ہے اس کا باپ چودھری ایک جگہ پہ۔ وہ جو برادری میں رشتہ ہوتا ہے، لڑکی بھی برادری کی ہوتی ہے۔ اب نا گاؤں میں شادی ہوتی ہے نا تو ہفتہ مہینہ پہلے مہمان آ جاتے ہیں، خوب ڈھول دھماکہ ہوتا ہے، روز ڈھولکی بجتی، شام کو جتنے بھی محلے کی جوان لڑکیاں ہیں وہ بیٹھتی اور ڈھولکیاں بجاتی۔ سارے محلے میں نا رضا کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے۔ آخر دن کٹتے گئے، مہندی کا دن آ گیا۔ مہندی پہ رضا نے بھی خوب ڈانس کیا، رضا کے دوست بھی آئے۔ رضا کے دوستوں میں سے ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا اشفاق۔ وہ جو دلہن ہے نا اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور رضا کا بڑا اچھا دوست تھا۔ انہوں نے خوب ہلا گلا، خوب مستی کی۔ جب تھک ہار گئے، کافی رات ہو گئی، انہوں نے کہا جی اب سو جاتے ہیں۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہاں سو گیا، اور کیونکہ موسم خوشگوار تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، تو اتنا مسئلہ نہیں بنا۔ جب سب سو گئے، صبح شور مچ گیا پورے گھر میں کہ رضا غائب ہے۔ اور جو اس کا دوست اشفاق تھا اسے بھی اٹھایا، بھائی تیرا دوست غائب ہے، تو یہاں پہ گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے، چلو اٹھو دوست کو اپنے کو ڈھونڈو۔ انہی میں سے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ رضا کو ہم نے پاسپورٹ لے کے جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاسپورٹ لے کے جاتے دیکھا ہے، اس کا مطلب ملک سے باہر چلا گیا۔ جو رضا کا باپ تھا گاؤں کا چودھری بھی تھا اور بڑا غصے والا تھا، بات پہ بندوق نکال لیتا تھا۔ اس نے کہا نکالو بندوق، چلو گاؤں کا چکر لگاؤ، ابھی گاؤں سے دور نہیں گیا ہوگا۔ کچھ لڑکوں کو بھیج دیا بس اسٹیشن پہ، کچھ کو بھیج دیا ریلوے اسٹیشن پہ، کچھ کو بھیج دیا ہوائی اڈے پہ۔ ہر طرف گہمیاں ڈھونڈنے رضا کہیں نہ مل رہا۔ ادھر برات کا ٹائم آیا پڑا ہے۔ جو چودھری تھا رضا کا باپ، ٹائم کا بڑا پکا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی ناک کٹ جائے گی، چودھری کی ناک یہ نہیں کٹ سکتی۔ جب سب واپس آ گئے، ادھر برات والے فون کرتے ہیں جی آ نہیں رہے۔ اب رضا کے باپ نے کہا آ رہے ہیں بس۔ رضا کے باپ نے کہا شادی تو ہوگی، رضا نہیں ہے تو رمیز سے ہوگی، رمیز کو دلہا بنایا جائے۔ رمیز خاموش چپ، کوئی بات نہ کی، اس کو تیار کیا دلہے کے لیے۔ خاندان میں کوئی نہ کوئی کمینہ رشتہ دار ہوتا ہی ہے، وہیں پہ ایک کمینہ رشتہ دار تھا۔ اس نے وہاں پہ فون گھما دیا، ان سے کہہ دیا کہ آپ کا جو دلہا تھا وہ تو بھاگ گیا ہے، جو ہونے والا داماد تھا آپ کا، لڑکی کے باپ کو فون کیا، بھاگ گیا گھر سے، اور اب نا آپشن کے طور پہ اس کے چھوٹے بھائی کو دلہا بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی بےزتی والی بات ہے ویسے آپ کے لیے، خوب لگائی بجائی کر دی۔ اب تھوڑی دیر بعد ہی دلہن کے باپ کا فون آتا ہے رضا کے باپ کو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ رضا بھاگ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری ناک کٹ گئی ہے، پر فکر مت کر رہے ہیں، ہم آپ کی ناک نہیں کٹنے دیں گے، ہم برات بس نکلنے والی ہے، رضا کے چھوٹے بھائی کو ہم دلہا بنا کے لے کے آ رہے ہیں، رمیز کو۔ دلہن کا باپ کہتا ہے نہ، ہماری بیٹی کو آپشن کے طور پہ نہیں ہے، بڑا نہیں ہے چھوٹے سے کر دو، ہماری بیٹی کے لیے ہزاروں رشتے ہیں، رکھو اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی، جیسا بڑا بیٹا ہے ویسا ہی چھوٹا بیٹا ہوگا، خبردار ہمارے گھر میں دلہا برات لے کے آئے تو۔ وہ چودھری بڑے ترلے منت پہ آ گیا کہ نہ، ایسا ہو نہیں سکتا، یہاں پہ گولیاں چل جائیں گی۔ اب چودھری بیچارہ شرمندہ ہو کے بیٹے کو کلا اتار دیا، منہ لڑکا کے اندر چلا گیا۔ براتی باہر کھڑے ہیں، ڈھول ڈھمکا سب خاموش ہو گیا۔ وہ پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جیسا بڑا بھائی ہے نا، چھوٹا بھائی بھی ویسے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کاش میرے سامنے رضا آ جائے نا، میں اسے گولی مار دوں، اس نے میری ناک کٹوا دی ہے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں گاؤں کا چودھری تھا، لوگوں کی پریا پنچایت کے فیصلے کرتا تھا، میں کس منہ سے لوگوں کے باہر جاؤ فیصلہ کروں گا؟ میرا اپنا بیٹا گھر سے بھاگ گیا۔ تو جی بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ آہستہ لوگ باتیں کرتے کرتے سارے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ہاں دوسری بات، ادھر دلہن بنی بیٹھی لڑکی ہے، اس کا باپ کہتا ہے
شادی تو ہوگی اور اسی جگہ پہ ہوگی، بلاؤ اشفاق کو۔ اشفاق کون ہے؟ جو رضا کا دوست تھا، وہ لڑکی کے ماموں کا بیٹا تھا۔ اشفاق کے دل میں تو لڈو پھوٹے، بہت خوش، اور نہ بلایا گیا اشفاق کو۔ جی کہتے ہیں جلدی سے کلا باندھو اس کو، اسے تیار کرو، اچھی سے دلہے کی طرح تیار کرو اس کو، اس کی شادی ہوگی نوشین سے۔ اوئے ہوئے اشفاق خوش، نوشین بہت خوش۔ اصل میں کیا تھا، اشفاق اور نوشین ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ اشفاق بہت غریب لڑکا تھا، اس لیے اس پہ نظر پڑتی نہیں تھی۔ جو بھی کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے نا، بڑا گھر ہو، امیر لڑکا ہو، خاندانی لوگ ہو۔ یہ خاندانی تو تھا، بس غریب بہت تھا۔ اب اس کی وہاں پہ شادی ہونی تھی، لو جی وہاں پہ شادی ہو گئی۔ نوشین اور رضا بڑے خوش، شادی کے بعد گھومنے چلے گئے ہنی مون پہ، اور بڑے خوش کہ دیکھو ہماری قسمت کتنی اچھی ہے۔ اسے کہتے ہیں جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے پھر رضا کی۔ رضا جناب یہاں سے چلا گیا دبئی، اس نے کافی عرصہ یہاں سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ آخر جب اس نے دیکھا معاملے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اپنے باپ کو فون کرتا ہے، باپ کو فون کرنے کی کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پر باپ سمجھتا نہ۔ کرتے کراتے جب 2 سال ہو گئے نا، باپ بیمار رہنا پڑا گا، تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا آ جا، تجھے کچھ نہیں کہتے ہم۔ رضا آ گیا واپس آتا ہے، پورے گاؤں میں ہنگامہ، جی رضا 2 سال بعد واپس آ گیا، چودھری رضا 2 سال بعد واپس آ گیا، چودھری رضا آ گیا۔ ہر طرف گاؤں میں نا دعائیں پڑی چودھری رضا کی۔ گھر پہنچا ہے، باپ نا بستر پہ لگا ہوا تھا، کہتا ہے بیٹا تیرے غم سے میں بستر پہ لگاؤں۔ کہتا ہے ابا میں کیا بتاؤں تجھے، میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے باقی کچھ نہیں پوچھنا، مجھے صرف اتنی بات بتا دے تم گھر سے بھاگا کیوں تھا۔ رضا کہتا ہے ابا جی جو میرا دوست ہے نا اشفاق، کہتا ہاں کیسا لڑکا ہے، کہتا ہیرا لڑکا ہے تو، کہتا اس میں صرف ایک خوب خامی ہے، وہ غریب ہے۔ کہتا یہ بات تو صحیح ہے۔ کہتا ہے وہ اور جو میری ہونے والی بیوی تھی نوشین، یہ دونوں بچپن سے پیار کرتے ہیں، یہ نوشین کے ماموں کا بیٹا ہے۔ نوشین نے دبی لفظوں میں ماں سے بات کی تھی پر وہ مانے نے۔ ہر کوئی ماں باپ سوچتا ہے ہماری بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، یہاں پہ رشتہ طے ہو گیا، خوب ہنگامہ کیا، ڈھول ڈھمکا کیا۔ شادی والے مہندی پہ میں رضا کو اس سے فون پہ بات کرتے دیکھا تھا، کیسے سسکیاں بھر کے یہ بھی رو رہا ہے، اس کی بھی آواز کبھی سنائی دی کانوں میں میرے، وہ بھی رو رہی تھی۔ تو میں کیسے آنکھوں دیکھی مکھی نکل جاتا۔ وہ میرے لیے خودکشی کا مقام تھا۔ میں کتنے گھر برباد کرتا، اپنا گھر برباد کرتا، رضا گھر برباد کرتا، اپنی بیوی گھر برباد کرتا۔ وہ رضا میرا، وہ اشفاق میرا بھی دوست ہے، بعد میں پھر کوئی معاملہ ہوتا، پھر بےزتی ہماری ہوتی۔ اور میں نے سوچا کہ اس کا حل ایک ہی ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو یہ شادی اشفاق سے ہو جائے گی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ معلوم پڑا اس ٹائم بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی، اپنے دل سے بڑا عہد کیا کہ میں آپ کو جا کے بتاؤں۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ کو جا کے بتایا آپ نے فوراً بندوق نکال لینی ہے اور زبردستی شادی کرا دینی ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کی آپ بات مان لیں۔ تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، ان دونوں کو ملانے کے لیے مجھ کو اپنی بےزتی یا آپ کی بےزتی کرانے میں مجھے مقصود تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا کہ شادی کر لوں۔ میں یہاں سے بھاگا اپنے دوست کے پاس، وہ ٹریول ایجنٹ ہے، اس سے میں نے کہا کہ میرا بندوبست کر دبئی کا۔ اب وہاں پہ ٹائم لگنا تھا، آپ نے سارے بندے بھگا دیے، ایئرپورٹ پہ، بس اسٹیشن پہ، ہوائی اڈوں پہ۔ پاسپورٹ تو میں لے کے گیا تھا پر میرے پاس وزٹ تھا ہی نہیں، اچانک پروگرام بنا تھا۔ میں پھر 3-4 دن اپنے دوست کے پاس رکا، شادی کی ساری خبریں مجھ کو ملتی رہی، پھر میں آگے سے فلائی کیا دبئی میں۔ اور میں دبئی سے بہت بار آنا چاہتا تھا، اور میں یہ نہیں بتانا چاہتا کسی کو، کسی دوست کو بھی نہ بتاتا کہ میں نے شادی کیوں کی ہے۔ اگر آپ بیمار نہ ہوتے، آپ مجھے اتنا اصرار نہ کرتے، میں کبھی نہ بتاتا یہ راز۔ باپ کہتا ہے، باپ نے سب سے پہلے مونچھوں کو دوبارہ اوپر کیا۔ باپ کہتا ہے کہ میں نے جب سے بھاگ کے گیا نا یہاں سے، میں نے مونچھوں کو بل نہیں دیا، آج 2 سال بعد مونچھوں کو بل دے رہا ہوں۔ پتر تو نے میرا سینہ چوڑا کر دیا، واقعی تو نے صحیح کام کیا، تو واقعی میری اولاد ہے، چودھری کی اولاد ہے۔ کیونکہ جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے نا، ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہوتے۔ ہر کسی کو اپنے بارے میں پڑی ہوتی ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو نے بہت اچھا کام کیا، میں تجھ پہ میں فخر کرتا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما ہے، سینے سے لگایا، اور جب سارے گھر میں دوبارہ مٹھائیاں بانٹی ہے، پھر رضا کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، جہاں رضا کا رشتہ ملا ہے وہاں پہ دھوم دھام شادی کی ہے۔ شادی بھی اپنے دوست اشفاق کو بھی بلایا،
اس کی فیملی کو نہیں بلایا، وہ تو آئے گی بھی نہیں، لیکن اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ یہ بات کبھی بھی باہر نہ نکلے، یہ نہ لگے اشفاق کو کہ دوست نے اس کے اوپر احسان کیا۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں اور ایسی بھی اولاد ہوتی ہے، اور ایسا والد بھی بہت کم ہوتا ہے جو غلطی معاف کرنے کے بعد بیٹے فخر کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا، امید کرتا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اچھے سے کمنٹ کیجیے گا۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں راؤ یاسین فرام لاہور، یہ بہت دن سے غائب ہیں، وہ ہمیں ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں بلا ناغہ، اور میں بلا ناغہ وہاں پہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور نہ جواب دینے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ راؤ صاحب اگر ناراض ہیں تو دوبارہ کمنٹ کر دیں، تو ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دیں گے، آپ ناراض ہو کے مت جائیں۔ ویسے کوئی ایشو ہے، مصروف ہیں تو اور بات ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔